اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گھر میں سکون کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت اہم چیز کہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کو جس چیز کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کلام کو ٹھیک کریں، یعنی اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں جس کے نتیجے میں گھر کے اندر سکون کا ماحول برقرار ہو سکے۔ اب یہ جو سکون کا جو دوسرا پارٹ ہے، یعنی آرامش کلامی، سکون کلامی، اس کے بارے میں ہم نے لاسٹ 2 سیشن سے بات کرنا شروع کی، کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آج سے ہم یہ دیکھیں گے کہ 2 وجوہات ہیں، دیر آر 2 reasons کہ جس کی وجہ سے ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان گفتگو اینڈ کلام اینڈ کمیونیکیشنل ارتباط کم ہو جاتا ہے، آپس میں ان کا جو گفتگوئی رابطہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کی گفتگو کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں وہ نہیں جانتے۔ مثلا ہسبینڈ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ایک وائف یا ایک فیمیل کس طرح بات کرتی ہے، اس کی بات کرنے کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، اور وہ کیریکٹرسٹکس ڈفر کرتے ہیں مرد کے بات کرنے کے انداز سے۔ یہ ڈفرینس ان دونوں کو نہیں معلوم۔ دوسرا ریزن اینڈ دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈفرینس تو نہیں معلوم، پلس ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بات کرنے کی مہارت کیا ہے، واٹ آر دا اسکلز، کون سی مجھے اسکلز یوز کرنی چاہیے اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے کے لیے، کون سی مجھے اسکلز یوز کرنی چاہیے اپنی وائف سے بات کرنے کے لیے۔ چونکہ یہ اسکلز معلوم نہیں ہوتی لہٰذا گھر میں پرابلمز ہوتی ہیں، صحیح سے بات نہیں کرتے آپس میں، اور بعض اوقات تو ہوتا یہ بھی ہے کہ صحیح بات نہیں کرتے پلس اس چیز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے کہ ہم صحیح سے بات نہیں کر رہے۔ ٹھیک، اب آج کے سیشن میں ہم یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں، آج اور نیکسٹ سیشن میں بھی، کہ مرد اور عورت کے درمیان گفتگو کے اعتبار سے کیا ڈفرینس ہے، خداوند متعال نے کس طرح کون سے ڈفرینسز ان دونوں کے وجود میں رکھے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 4 ڈفرینسز کو ہائی لائٹ کروں گا، اور آج کے سیشن میں ہم 2 ڈفرینسز دیکھیں گے، نیکسٹ سیشن میں 2 اور ڈفرینسز کو دیکھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلا ڈفرینس ایک عورت اور مرد کے کلام کے اندر وہ یہ ہے کہ عورت پر حرف ہے، زیادہ بات کرنا پسند کرتی ہے، لیکن مرد حضرات، میل حضرات جو ہیں وہ زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کس چیز میں زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے اور کرتے ہیں مرد اور عورت؟ جزئیات میں۔ دیکھیں، میں کچھ یہاں پر ٹرمینالوجیز استعمال کروں گا، اس کو آپ اگر لکھنا چاہیں تو لکھیں، اگر لکھنا نہیں چاہتے تو کم از کم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آسان ہے، بات بہت آسان ہے، صرف ٹرمینالوجیز کو میں استعمال کروں گا، پھر اس کو ایکسپلین کیا جائے گا۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے وہ یہ کہ جس کو ہم عربک اینڈ فارسی میں کہتے ہیں توصیف۔ ہم کہتے ہیں نا صفت، ہر چیز کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک صفت ہوتی ہے، اسی صفت سے لفظ نکلا ہے توصیف۔ بات کرنا، کلام کرنا، گفتگو کرنا، اس کی مختلف ٹائپس اینڈ قسمیں ہیں۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں، یا میں اپنی بات پہ آ جاتا ہوں، اصل بات پہ، وہ دیکھیں، وہ یہ ہے کہ خواتین اینڈ فیمیلز، ان کو توصیفی کلام بہت پسند ہے۔ کیا مطلب توصیفی گفتگو کرنا، توصیفی کلام کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو جزئی باتیں کرنا بہت پسند ہے، جزئیات کے ساتھ بات کرنا بہت پسند ہے، آؤٹ لائنس پر اکتفا نہیں کرتی۔ یہ نہیں کہ فقط آؤٹ لائن میں بات کریں گی، نہیں، جزئیات میں جائیں گی۔ صحیح، مثال کے طور پر آپ اس کی اگر میں مثال دینا چاہوں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف نے ایک فلم دیکھی ہے، صحیح،
اب وائف نے ہسبینڈ کو پوچھا یار تم بتاؤ کہ مثلا آپ بتائیں کہ آپ کو یہ فلم کیسی لگی. تو ہسبینڈ یہاں پہ کیا کرے گا؟ ہسبینڈ اس 2 گھنٹے کی فلم کو 1 منٹ کے اندر بیان کر دے گا. اس 2 گھنٹے کی فلم کو 1 منٹ کے اندر خلاصے کے انداز میں ایک سمری میں بتا دے گا ان 1 منٹ اور لیس دین 1 منٹ. لیکن اب اگر ہسبینڈ پوچھے وائف سے کہ تم بتاؤ تو کہ تمہیں کیسی فلم لگی، ہاؤ واز دس فلم، ہاؤ واز دس مووی، تو وائف اس فلم کی اتنی جزئیات بتائے گی کہ ممکن ہے اس کو 10 منٹ لگ جائے. اب آپ دیکھیں ڈفرینس کیا ہے یہاں پر. وائف جزئیات کے اندر اس فلم کے بارے میں بتائے گی، اس کو کہتے ہیں توصیفی کلام. لیکن ہسبینڈ چونکہ میل ہے، خدا نے ایک مرد کو ایسے بنایا ہے کہ وہ آؤٹ لائن بتاتا ہے فقط، لہٰذا وہ 2 گھنٹے کی فلم کو 1 منٹ کے اندر اس کا پورا خلاصہ بیان کر دیتا ہے. اب یہاں سے ہمیں ایک نتیجہ ہم لے سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ چونکہ خداوند متعال نے ایک خاتون کو کیا بنایا ہے، ایسا بنایا کہ اس کو توصیفی کلام پسند ہے، اس کو جزئی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ اس سٹوری کے بارے میں بتائے گی. لہٰذا نتیجہ یہ لیں گے ہم کہ اگر ایک خاتون کم حرف ہو، کم بات کرتی ہو، اس کا مطلب یہ اپنے نیچر کے مطابق عمل نہیں کری. اس کا نیچر کیا ہے؟ اس کا نیچر خداوند متعال نے ایسا بنایا کہ وہ زیادہ بات کرنا پسند کرتی ہے، اس کو زیادہ گفتگو کرنے میں لذت آتی ہے. لیکن اگر ایک ایسی خاتون ہو جو بہت کم بات کرتی ہو، بہت کم بولتی ہو، اس کا مطلب یہ ایک ایبنارمیلٹی ہے ایک لحاظ سے. اور اگر اس طرف سے ہم دیکھیں، مرد حضرات کو دیکھیں، مرد حضرات کو خدا نے ایسے بنائے کہ وہ کم بات کرنا پسند کرتے ہیں، آؤٹ لائن میں بات کرنا پسند کرتے ہیں، زیادہ توصیفی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے. اب اگر کسی مرد کو دیکھا ہے کہ جو بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے، نہ فقط بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے بلکہ جزئیات میں بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے اس مرد کے لیے. بس پہلا ڈفرینس کیا ہوگا یہاں پر کہ خواتین توصیفی کلام پسند کرتی ہیں اور مرد حضرات انالیٹیکل کلام پسند کرتے ہیں. انالیسس زیادہ کریں گے لیکن ان کی انالیسس زیادہ آؤٹ لائن سے مربوط ہوتی ہے، جزئی باتیں پسند نہیں کرتے. اچھا، اب یہاں پر ہم ایک اور بات میں آپ کو ایک اور نتیجہ دینا چاہوں گا، البتہ یہ چلیں نتیجہ اینڈ کے لیے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا ڈفرینس کیا ہے؟ دوسرا ڈفرینس مرد اور عورت کے کلام کے اندر یہ ہوتا ہے، جو خداوند متعال نے ان کو ایسا بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک خاتون ایک مرد سے سوال کرے، دیکھیں یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے نا، اسی پہلے پوائنٹ کی ہی تکمیل ہے، اوکے، لیکن کچھ اور اضافات کے ساتھ ہے. دیکھیں تو مرد کیا جواب دے گا اس خاتون کو، کس انداز میں جواب دے گا؟ اگر کسی خاتون نے کسی وائف نے اس کو سوال پوچھا ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ تم بتاؤ کھانا کیسے پکا، ہاؤ واز دا فوڈ، واز اٹ ڈیلیشیس، ناٹ ڈیلیشیس، تو مرد فقط اس کی دیکھیں میں ایک اور ٹرمینالوجی یہاں استعمال کر رہا ہوں کہ مرد یہاں پر فقط پیغامی گفتگو کرتا ہے، پیامی گفتگو کرتا ہے. کیا مطلب؟ وہ ایک جملے کے اندر وہ کھانے کی بات کر دے گا، گیا کھانا اچھا بناتا اور ایک اور دو شاید کوالٹیز بیان کر دے اینڈ دیٹس اٹ. لیکن یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ مرد حضرات مختصر جواب دیتے ہیں، لیکن خواتین وہ کیا؟ وہ مختصر بات پر اکتفا نہیں کرتی. خواتین اگر مرد فقط ایک پیغام کی حد تک مختصر بات کرتا ہے تو خواتین ایسے نہیں ہیں. خاتون کیا کرتی ہے؟ خاتون فقط ایک پیغام پر اکتفا نہیں کرتی اپنے آنسر دینے میں، اپنے جواب دینے میں، بلکہ فرا پیام ہے. خاتون کیا ہے؟ فرا پیام ہے. کیا مطلب فرا پیام؟ یعنی وہ فٹ نوٹس کی طرف زیادہ جاتی ہے. فٹ نوٹس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں مثلاً آپ یہ دیکھیں، یہ کتاب، ٹھیک ہے، یہ وہی کتاب ہے جو لاسٹ سیشن میں نے آپ کو
اس کا انٹروڈکشن دیا تھا. دیکھیں یہ اگر میں آپ کو فٹ نوٹ کی بات کروں، دیکھیں یہ ایک کتاب کا پیج ہے. اوکے اگر ایک اور اچھا پیج نکال لوں. اوکے صحیح. دیکھیں اسی پیج کو دیکھ لیں. یہ کیا ہے؟ یہ کتاب کا ٹیکسٹ ہے. اوکے اب آئی ڈونٹ نو کیمرہ میں آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ لیں، کوشش کریں. ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکسٹ ہے. یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ اس کتاب کا اصل ہے. یعنی دا مین تھنگ آف دا بک از واٹ؟ یہ ٹیکسٹ. اس کو فارسی میں اینڈ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ متن. میم تے نون، متن کہتے ہیں. اچھا اس ٹیکسٹ کے اندر مثلا رائٹر نے کسی چیز کا ریفرنس دیا ہے یا کسی چیز کی مزید توضیح دی ہے. وہ توضیح کہاں پر لے کے آتا ہے؟ اس آخری لائن کے نیچے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فٹ نوٹ. صحیح. بس ہر کتاب کا ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے جو اس کتاب کا اصل ہے. صحیح. وہ پڑھنا مقصد ہے، وہ اصل چیز ہے جس کو ایک ریڈر پڑھتا ہے. لیکن اس ریڈر کی توجہ فٹ نوٹ کی طرف زیادہ نہیں جانی چاہیے. نارملی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر کیا ہے؟ ایک متن ہے، ایک فٹ نوٹ ہے. فٹ نوٹ کو فارسی میں کہتے ہیں حاشیہ، عربک میں بھی یہی ہے، حاشیہ کہتے ہیں. خواتین اینڈ فیمیلز کو خدا نے ایسے بنایا ہے کہ وہ زیادہ فٹ نوٹس کی باتیں زیادہ کرنا پسند کرتی ہیں. یعنی ایک اصل پیغام ہے وہ تو بیان کریں گی ساتھ میں، لیکن اس پیغام کے ساتھ ساتھ فٹ نوٹ اور حاشیے کی باتیں اور سائٹ کی باتیں جس کا زیادہ تعلق اس اصل بات سے نہیں ہے، وہ خواتین کو کرنا بہت پسند ہے. یہ ایک نارمل چیز ہے ہر خاتون کے اندر. اگر اب ایک استاد نے، خود استاد تراشیو نے بھی یہ فرمایا کہ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو دیکھیں، جتنے بھی کلام حضرت موسیٰ نے، جتنی بھی گفتگو انہوں نے اپنے خداوند متعال سے کی ہے، تو اس کے اندر ہمیں یہ دو خصوصیات نظر آتی ہیں. ایک پیام بھی نظر آتا ہے، پیغام بھی نظر آتا ہے، اور فرا پیام بھی نظر آتا ہے. یعنی وہ خدا سے مختصر گفتگو بھی کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور تفصیلاً گفتگو بھی کی ہے خدا کے ساتھ. یہ حضرت موسیٰ کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے. البتہ اب یہاں پر ایک فارمولا ہے مرد حضرات کے لیے. وہ کیا ہے کہ اگر یہ مرد، یہ ہسبینڈ جان لے کہ ہر وائف کے اندر یا ہر لڑکی کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے جو خداوند متعال نے رکھی ہے، کہ ایک خاتون جزئیات میں سائٹ کی باتیں اور بہت زیادہ عمیق جا کے جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتی ہیں. اوکے تو یہاں پر ہسبینڈ کو چاہیے کہ یہ مہارت اپنائے کہ وہ اپنے خاتون کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ تھوڑی جزئیات کے اندر بھی گفتگو کرے، تاکہ اس کی خاتون، اس کی وائف کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گفتگو کرنے میں لذت محسوس ہو. اوکے یہاں پر ایک اور میں پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب خواتین کے بارے میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ وہ بہت زیادہ فرا پیامی گفتگو کرنا چاہتی ہیں، بہت زیادہ جزئیات میں گفتگو کرنا اور تفصیلی اینڈ ڈیٹیلڈ گفتگو کرنا پسند کرتی ہیں، تو یہاں پر اس تفصیلی گفتگو کے دو ٹائپس ہیں. ایک پازیٹیو تفصیلی اینڈ ڈیٹیلڈ گفتگو کرنا خواتین کا، ایک نیگیٹو. یہاں خطرناک بات ہے. یہاں پر خواتین کو ہوشیار ہونا چاہیے، ان کو معلوم ہو کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. خواتین کی ڈیٹیلڈ گفتگو میں اس کا پازیٹیو پہلو کیا ہے کہ وہ اپنی گفتگو کے اندر خوش بینی اور حسن ظن رکھتی ہیں. یہ اچھی بات ہے. اگر ایک خاتون ہے، ایک وائف ہے، وہ تفصیلی گفتگو کرتی ہے کسی واقعے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں یا کسی شخصیت کے بارے میں، تو وہ اس کی نسبت حسن ظن رکھتی ہے، اس کا پازیٹیو آؤٹ لک ہے اس چیز کی طرف. یہ اچھی بات ہے. لیکن منفی بات کہاں پر ہے؟ منفی بات یہ کہ وہ جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، کسی سٹوری کے بارے میں، کسی ایونٹ کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، تو وہ بدبینی کا شکار ہے. اس کا آؤٹ لک اس چیز کی طرف نیگیٹو ہے، یعنی سوء ظن رکھتی ہے وہ. یہ اچھی بات نہیں ہے.
مثلا آپ اگر کسی مومنہ کے بارے میں، آپ اگر اپنی کسی سہیلی کے بارے میں بات کر رہی ہیں اپنے ہسبینڈ سے، تو یہاں پر حسن زن رکھنا چاہیے، حسن زن کے ساتھ گفتگو. مومن کی علامت یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات میں کہ وہ اپنے مومن بھائی کی نسبت ہمیشہ حسن زن کے ساتھ پیش آتا ہے. اگر اگر اس کے کسی دوست نے یا سہیلی نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی مسٹیک کی ہے، کسی اچھے رویے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش نہیں آئے، پھر بھی یہاں پر اس مومن یا مومنہ کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست یا اپنی سہیلی کی نسبت حسن زن رکھے. لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے، وہ کیا ہے؟ خواتین کے اندر یہ خاص خصوصیت، کوالٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. وہ کیا ہے کہ خواتین جب بھی گفتگو کرتی ہیں ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پرپس ہوتا ہے. یعنی اس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں منظور ساز گفتگو، یعنی ایک پرپس ہوتا ہے ان کی گفتگو میں. اب وہ پرپس یا سب کانشیسلی وجود ان کے ذہن میں ہوتا ہے، سب کانشیسلی جس کو لا شعور کہتے ہیں، یا شعوراً کانشیسلی ان کے ذہن میں یہ پرپس موجود ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو ابھی تک جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کو مد نظر رکھیں اور آپ اس چیز کو بھی اب آپ دیکھیں. کیا آپ دیکھیں کیوں ساس اور بہو کے درمیان اکثر ان کا کنیکشن اچھا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساس اور بہو، خصوصاً ساس کہ ساس اپنی بہو کی نسبت ہمیشہ بدگمان ہوتی ہے، بدبینی رکھتی ہے، سوء ظن رکھتی ہے اپنی بہو کی نسبت. اب بہو تو نئی آئی ہے گھر کے اندر، صحیح، تو وہ تو ہر جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں جو گھر کے اندر رہ رہے ہیں، ان کے سسر ہیں، ان کی ساس ہے، جو بھی ہیں، ان کے نسبت اس کو حسن زن ہے، سوء ظن نہیں ہے، بدگمانی نہیں ہے، خوش فہمی ہے سب کی نسبت. لیکن آہستہ آہستہ جب وہ دیکھتی ہے کہ ساس میری نسبت بدگمانی رکھتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی، یعنی بہو کے اندر بھی بدگمانیاں سب کی نسبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور دوسری وجہ کہ ساس اور بہو کے درمیان اچھا ریلیشن شپ قائم نہیں ہو پاتا، وہ یہ ہے کہ ساس یہ سمجھتی ہے کہ میری بہو نے یہ جو بات کہی ہے حتماً اس کا کوئی نہ کوئی پرپس ہے، اور بہو بھی یہ سمجھتی ہے کہ ساس نے مجھے جس انداز میں جواب دیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی پرپس ہے. دیکھیں خواتین ہمیشہ پرپس مائنڈڈ ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس کی انگلش ٹرمینالوجی کیا ہے، اگر کوئی ہے تو مجھے حتماً بتائیں یوٹیوب کے کمنٹس پہ یا واٹس ایپ پہ، جو بھی ہے. نتیجہ کیا لیں گے؟ آج کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خواتین کو یہ جان لینا چاہیے، جتنی بھی وائفز ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ ہسبینڈز اینڈ میل حضرات ہمیشہ انالیٹیکل گفتگو کرتے ہیں، تجزیاتی تحلیلی گفتگو کرتے ہیں، کلی گفتگو کرتے ہیں، زیادہ جزیات میں نہیں جائیں گے. اس نے کون سے کپڑے پہنے تھے، اس کی ٹائی کیوں صحیح نہیں تھی، اور اس کے کپڑے استری کیوں نہیں تھے، یعنی ان چیزوں کی طرف زیادہ نہیں جاتے. مسائل کلیات کی طرف زیادہ جاتے ہیں، انالیسس کرنا ان کو پسند ہے. اب اور دوسری طرف سے خواتین زیادہ توصیفی گفتگو کرنا پسند کرتی ہیں، زیادہ جزیات کے اندر. چونکہ ایسا ہے خواتین کے اندر، بس ان کو باتیں کرنا زیادہ پسند ہے. بس کیا نتیجہ ہوگا اگر خواتین یہ بات جان لیں کہ ان کے مرد کو، ان کے ہسبینڈز کو کلی گفتگو کرنا پسند ہے، تو ایسا ماحول فراہم کریں، اپنی ظرفیت بڑھائے خواتین اپنے اندر کہ وہ مرد حضرات کی گفتگو، یعنی اپنے ہسبینڈ کی گفتگو سننا تحمل کریں. اور ہسبینڈز کو بھی یہ چاہیے کہ ایسا ماحول بنائیں گھر کے اندر کہ جس کے نتیجے میں خواتین ان سے زیادہ جزیات میں بات کر سکیں، اور مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنے تحمل کو، اپنے برداشت کی قوت کو، اپنے شرح صدر کو جو ہے مزید شر عطا کریں. ٹھیک ہے، اپنی ظرفیت کو بڑھائیں تاکہ خواتین کی جزئی گفتگو، حواشی کی گفتگو اور فٹ نوٹس کی گفتگو کو
سن سکیں. اب اگر یہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو سننے کو تحمل کر لیں تو گھر کے اندر سکون کا ماحول فراہم نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. لہٰذا دونوں کو چاہیے کہ گھر کے اندر ایسا ماحول فراہم کر سکیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اولاً ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر سکیں، پلس ایک دوسرے کی گفتگو کو، ان کی گفتگو کی کوالٹیز اینڈ کیریکٹرسٹکس سمیت سننے کو برداشت کر سکیں. انشاءاللہ خدا ہمیں اہل البیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.